فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اقبال نے اپنے آپ کو رومی کا مرید ہندی قرار دیا ہے۔ تنظیم اسلامی کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے پاس بھی ایک مرید اقبال و رومی موجود ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ پیغام اقبال ابلیس کی مجلس شورا کی روشنی میں تشریف لاتے ہیں امیر تنظیم اسلامی مردان حلقہ کے پی کے جنوبی محترم جناب ڈاکٹر حافظ مقصود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم المقام امیر تنظیم اسلامی اور عزیز رفقاء و احباب، آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا اور اس کی روشنی میں اقبال کا پیغام۔ شروع میں نے سورۃ الحجرات کی جو آیت پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہم فرائض دینی کے جامع تصور کے درس میں بھی بہت پڑھتے رہتے ہیں، اور اس آیت میں ان دو حقائق کا ذکر ہے جس سے دنیا میں قدم قدم پر ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا میں جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پیش نظر اگر کوئی مشن ہو، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ضرورت ہے جس سے کوئی کافر، ملحد، بے دین، ہندو، سکھ، انگریز کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک نصب العین ہو، ایک مشن ہو، ایک ٹارگٹ ہو، اور اس مشن اور نصب العین کے ساتھ انسان کے اندر عشق کا جذبہ ہو۔ یہ پہلی چیز۔ ایک انسان ایک اسٹوڈنٹ اگر انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے نصب العین مجھے انجینئر بننا ہے، مگر صرف یہ نصب العین نہیں کہ ذہنی طور پر یا عقلی طور پر وہ اس کا قائل ہونا صرف یہ کافی نہیں، جب تک انجینئرنگ کے اس نصب العین کے ساتھ اس کو عشق نہ ہو، دیوانگی نہ ہو، تو پہلی ضروری چیز ہر کام کے لیے دنیا کے اندر جو کام وہ دینی ہے یا غیر دینی ہے، تو پہلی چیز کہ وہ کام، وہ مشن، اس کے ساتھ عشق، دیوانگی۔ چنانچہ عارف رومی کے الفاظ ہیں کہ اوس دیوانہ کہ دیوانہ نشد۔ دیوانہ تو وہ ہے جو اپنے مشن میں دیوانہ نہیں بنا، تو کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے۔ اور دوسری چیز، دوسری ضرورت
کہ یہ جو جذبہ عشق ہے اس کے ساتھ پھر انسان کے اندر حرکت ہو، حرارت ہو، آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت ہو۔ پہلی چیز کا قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں ایمان، اور دوسری چیز جہاد، تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی وہ ایمان یقین کے درجے والا، اس حد تک انسان کی اٹیچمنٹ ہو، کمٹمنٹ ہو۔ اور نمبر 2، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ایک کمیونسٹ اشتراکی وہ اگر اشتراکیت کا سچا مرد مومن ہے تو نمبر 1 اس کو اشتراکیت کے نظریے پر یقین کی حد والا وہ ایمان، اور نمبر 2 اس کے لیے سرتوڑ جدوجہد، انتہائی حد تک جدوجہد اور کوشش، یہ 2 چیز۔ چنانچہ علامہ اقبال کے مزار پر بھی غالباً یہ شعر، جو اس کی کتاب زبور عجم کا شعر ہے، یہ کندہ ہے، اور اس میں بھی ان 2 چیزوں کا ذکر۔ اگر یہ قطرۂ خون داری، اگر مشتے پریداری، بیامن باتو آموزم طریق شہبازی را، اور وہ مسلمان نوجوان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قطرۂ خون داری، اگر تمہارے اندر ایک قطرہ خون ہو، مجھے لیٹرز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک قطرہ خون، یہ ہے وہ جذبہ، وہ عشق۔ اگر یہ قطرہ خون داری، اور نمبر 2 اگر مشتے پریداری، اور پھر تھوڑے سے پر ہوں، بہت زیادہ لمبے چوڑے گھنے پروں کی ضرورت نہیں، تھوڑے سے بھی ہو جس کے ذریعے جہاد کر سکے، آپ اڑ سکے پرندے کی۔ نمبر 1 خون، اور نمبر 2 پر۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو بیامن، تو اب میرے پاس آ جاؤ، باتو آموزم طریق شہبازی را، تو میں تمہیں یہ اب سکھاؤں گا کہ باز اور شہباز کیسے بنا جا سکتا ہے، مگر یہ 2 پری ریکویزٹس یہ فراہم کر دو۔ نمبر 1 وہ جذبہ، وہ عشق، اور نمبر 2 اس کے لیے جدوجہد اگر وہ ہو، یہ 2 چیزیں ہو۔ تو جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی در حقیقت یہی حرکت اور حرارت کی تعلیم ہے کہ یہ حرکت اور حرارت اگر نہ ہو تو انسان کے پاس نظریہ ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی اعلیٰ و عرفہ نظریہ ہو، لیکن اس کے بیک پر اگر یہ جدوجہد نہ ہو انسان کے پاس، تو ظاہر بات ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابلیس کی مجلس شورا نظم شروع کرنے سے پہلے اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ اقبال کون ہے، اور اقبال کا جو تعارف ہے اس کی تو کئی جہتیں ہیں، مگر اس نظم تک محدود رہتے ہوئے میں 3 حوالوں سے ان کا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی جہت ہے ایمان کی جہت، اللہ پر یقین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، آخرت پر یقین۔ ظاہر بات ہے یہ عام طور پر جو فلسفی ہوتے ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، مگر کون سا خدا؟ جس کا نام انہوں نے علت العلل رکھا ہوا ہے، دی کاز آف آل کازز، کہ بالکل آغاز کائنات میں کائنات کی مشینری کو آن کرنے کے لیے ضرورت تھی کسی ایکسٹرنل ایجنٹ کی، بس اس کو ایک دھکا دے دیا گیا اور وہ مشینری چل پڑی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ ایک طرف ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ علت العلل ہے۔ تو عام طور پر فلاسفہ کے اندر یہ تصور موجود ہے، مگر اقبال کا جو یہ تصور ہے وہ اللہ کے بارے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پرجوش ہو کر اپنے کلام میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر یہ سوال ہوا تھا، ایک صاحب علم نے سوال کیا تھا جن کی ان کے ساتھ بہت اٹھک بیٹھک رہی، اور ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کو معلوم ہے، یعنی اقبال سے وہ کہہ رہے تھے کہ کانٹ اور دوسرے جو فلاسفہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو منطقی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی ایک فلسفی ہے، اس کے برعکس آپ کے کلام میں تو اللہ کے بارے میں بڑا پرجوش انداز ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس پر اقبال نے جواب دیا
وہ سائل کہتا ہے کہ اقبال نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ اچھا اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یہ انگریزی ان کی گفتگو ان کی انگریزی میں ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں اقبال کا جواب یہ تھا آئی ہیو سین ہم، یعنی اللہ کے بارے میں آپ یہ مجھ سے یہ کہ ثبوت کیا ہے، آئی ہیو سین ہم. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ دیر آر مومنٹس ان اے مینز لائف when he can experience God, but these moments are however rare, very rare. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسری مجلس میں جب میں نے حیات بعد الممات کے دوبارہ اٹھنے کا جو تصور ہے اس کے بارے میں جب میں نے سوال کیا تو اقبال کا برجستہ جواب یہی تھا کہ ڈیتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ، موت کا تو کوئی وجود ہی نہیں، اصل چیز تو اٹ از لائف وچ از پریڈامیننٹ ریئلٹی، اصل حقیقت تو وہ تو حیات ہے. تو کہتے ہیں اصل میں جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے وہ تو ایک بنیادی حقیقت سے بالکل نابلد لوگ ہیں. تو مطلب ہے اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اقبال کا یہ جو تصور تھا یہ اتنا زندہ تصور تھا، اتنا مدلل تصور تھا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے تو وہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. چنانچہ اپنے آخری عمر میں جبکہ ان کا ارادہ حج پر جانے کا تھا مگر پھر آنکھوں میں بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ جا نہ سکے، تو پھر انہوں نے اپنی آخری کتاب ارمغان حجاز، اس کتاب کا نام یہ ارمغان تحفے کو کہتے ہیں، ارمغان حجاز یعنی یہ اصل میں حجاز کا تحفہ ہے، وہاں سے گویا کہ میں یہ تحفہ لا کر وہ دوں گا اس امت کو. تو اس میں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کے طور پر وہ جو ربائی ہے ان کی کہ بئی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں از سرور عاشقانہ چو آمرغے کے در صحرا سر شام کشاید پر بفکر آشیانہ. بئی پیری اس بڑھاپے میں رہے یسرب گرفتم، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عازم سفر ہوا ہوں. نواخاں از سرور عاشقانہ، اور یہ کہ میرے بدن کے اندر خوشی کی اور سرور کی جو لہریں ہیں وہ دوڑ رہی ہیں کیونکہ میں اب ادھر جا رہا ہوں. اور پھر مثال دی ہے کہ چو مرغے اس پرندے کی مانند کہ ایک جگہ پہ اس کا گھونسلہ ہے، بچے ہیں، صبح کے وقت یہ پرندہ وہاں سے اڑ کر 10 15 20 میل دور کہیں صحرا کی طرف وہ نکل جاتا ہے، وہاں پر پورا دن کوئی دانہ کوئی رزق جو اپنے بچوں کے لیے وہ پرندہ جمع کر رہا ہے. جب اس نے وہ جمع کر دیا ہے تو اب شام کے وقت پرندہ جو ہے وہ دوبارہ اپنا تیاری کر رہا ہے کہ اب مجھے اور انتہائی خوش ہے کہ میں جس غرض کے لیے آیا تھا تو وہ غرض اب پورا ہو گیا ہے اور یہ رزق لے کے اب میں اپنے بچوں اپنے گھونسلے کے پاس وہ پہنچ جاؤں. تو اقبال کہتے ہیں کہ میری مثال بھی بالکل وہی ہے، میں بھی در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سپاہی تھا. یہ جو تحریک اقامت دین کا جو قافلہ ہے اس قافلے کا ایک ادنا سپاہی تھا. تو چو مرغے کے در صحرا سر شام کشایت پر بفکر آشیانہ، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا ہند میں، اور ہند میں جب میں نے اپنا کام کر دیا ہے تو اب میں ایک رپورٹ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا کارنامہ حیات ہے اور یہی کچھ میں جو ہے نا اب آپ کے سامنے لایا ہوں. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اچھا، یہ تو ایمان کی جہت سے. قرآن سے محبت وہ تو بانی محترم رحمہ اللہ کی جو تقاریر میں قرآن کی عظمت کو جس طرح اس شخص نے بیان کیا ہے وہ آپ میں سے سب کو پتہ ہے. اچھا، دوسری جہت جو ہے وہ خود شناسی، یعنی اقبال کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت یہ جو فتنہ برپا ہوا ہے مغرب سے، جو یہ سائنٹیفک ریشنلزم اور یہ جو عقلیت ہے، اس عقلیت کا جو فتنہ آیا ہے اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے. اس بات کا اقبال کو اور اس کے کلام میں جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ مجھے اس آگ میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، میں خود نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسرار خودی میں وہ مولانا رومی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ مجھے خیال میں خواب میں بس سو رہا تھا تو مولانا رومی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ گفت، پہلے تو مولانا رومی کا تعارف کیا ہے کہ پیری رومی مرشدی روشن ضمیر
کاروان عشق و مستی را امیر، کہ وہ روشن ضمیر مرشد جو ہمارا ہے، اور یہ جو قافلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے والا جو قافلہ ہے، اس کا امیر وہ ہے۔ گفت، اس نے آ کر مجھ سے کہا، اے دانائے، کہ اے فرنگی تہذیب کی گہرائیوں میں اتر کر فرنگی فکر اور فلسفے کو جاننے والے، گفت اے دانائے اسرار فرنگ، کس نمی ننشس در نار فرنگ، کہ فرنگی تہذیب نے اہل ایمان کے خرمن ایمان کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی ہوئی ہے، اس آگ میں اقبال بس تم ہی کھڑے ہو سکتے ہو، اور کوئی نہیں۔ میں نے مشرق و مغرب میں دیکھا، مولانا رومی ان سے کہہ رہے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو وہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، مگر وہ جدید فکر و فلسفے سے ناواقف ہیں۔ بعض وہ ہیں جو جدید فکر و فلسفے کو جانتے ہیں مگر وہ قرآن اور حدیث سے ناواقف ہے۔ آپ وہ شخصیت ہے جس شخصیت کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی ہیں۔ تو اے دانائے اسرار فرنگ، کس نمی ننشس در نار فرنگ، باش مانند خلیل اللہ ہست، ہر کہن بت خانہ را باید شکست۔ تو کہتے ہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کر اس آگ میں کودو، اور آپ کو جو بھی بت خانہ پرانا نظر آ رہا ہے اس کے بتوں کو توڑ ڈالو۔ تو گویا کہ اقبال کا یہ مقام تھا کہ میں اس کام کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور یہ کام مجھ سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ تیسری جہت، اعلاء کلمت الحق اور اقامت دین اور احیاء اسلام کے علمبردار کی حیثیت سے، یعنی ڈاکٹر اقبال کا جو تصوری دین ہے وہ بھی کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس دین کو اقتدار کی ضرورت ہے، ورنہ اس دین کا فلسفہ اور یہ دین ایک دین کی حیثیت سے لوگوں میں کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ قائم اور نافذ نہ ہو۔ چنانچہ اس حوالے سے وہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے اندر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم کی دولت بھی دے رکھی تھی، مگر ان لوگوں نے الٹا یہ کیا کہ مسلمانوں کے رازوں کو لے کر وہ غیروں کے پاس پہنچ گئے۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جب اسلام پر برے دن آ گئے ہیں، زوال کا دور آ گیا ہے، تو جس طرح پرندے خزان میں آ کر درختوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور جب کہ پھر بہار کی آمد ہو تو پھر سارے پرندے ادھر پہنچ جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جب دیکھا کہ اسلام پر تو اب و خزاں ہے، تو اس وقت انہوں نے شاخوں کو وہ چھوڑ دیا، شاخ بالکل ویسے وہ رہ گئے، مگر میری حیثیت اس بلبل کی ہے کہ ابھی تک اسی شاخ پر بیٹھا، وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ خزان ہے کہ بہار ہے۔ تو ان کے الفاظ ہیں کہ بوئے گل لے گئی بیرونی چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، یعنی جن لوگوں نے غداری کی اور اسلام کی رازوں کو وہ لے گئے، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئی، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئی، ڈالیاں پیرہن برگ سے عریاں بھی ہوئی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ یعنی اب یہ ایک شخص ہے، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، یہ نہیں دیکھتا کہ خزان ہے تو بستی کے کہیں اور چلے جاؤ، یا بہار ہے تو آ جاؤ، جو بھی موسم ہو، اسلام پر اچھا دور یا برا دور، میرا تو کام ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے یہ آواز اور یہ ندا وہ لگانا، یہی میرا کام ہے۔ تو لہٰذا اس نظم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اقبال نے ایک طرف تو امت مسلمہ پر اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اندر کا جو جذبہ ہے، جو عشق ہے، وہ چیز چونکہ قرآن سے یہ دور ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ عشق والا جذبہ موجود نہیں رہا۔ اور نمبر دو یہ کہ اس سے پھر نکلنے والی دوسری چیز جہاد، جدوجہد، تو لہٰذا جدوجہد تو ویسے بھی وہ مر گئی ہے۔ تو اس نظم کو اگر ہم پہلے خلاصہ کر لیں تو وہ یوں ہوگا کہ پہلے ابلیس کی تقریر ہے، ابلیس کی تقریر ہے جس میں وہ بہت ہی لافزنی کرتا ہے، اور قائد ایوان یا رئیس الاشرار کے طور پر آ کر بتاتا ہے کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے،
یہ ابلیسی نظام میرا تخلیق کردہ ہے، میرا تخلیق کردہ ہے۔ اور پھر جب وہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گویا کہ اپنی عیاری اور مکاری کا ایک سما باندھتا چلا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو اس نظام کو کچھ کہہ سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پہلی چیز تو ابلیسی نظام کے عناصر ترکیبی، وہ ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر جب پہلا مشیر آتا ہے تو وہ باتیں تو بہت کرتا ہے، مگر اس سے موٹی موٹی دو باتیں جو ہیں، باریک باتیں اور بھی ہیں مگر یہ دو موٹی باتیں سامنے آتی ہے۔ نمبر ایک، خوئے غلامی، کہ یہ امت خوئے غلامی میں بہت پختہ تر ہو گئی ہے۔ اور نمبر دو، دین کا مذہبی اور رسمی تصور وہ اس امت نے اپنا لیا ہے، یعنی دین کا وہ جو جامع اور ہمگیر تصور ہے وہ نہیں، بس رسمی تصور جو ہے وہ ہے۔ رسمی طور پر جو نماز روزہ ہے تو وہ بھی بس رسمی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تیسری چیز، یہ جو پہلا مشیر ہے یہ پھر کچھ ایسے ظاہر اقبال ان کی زبانی جو کچھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اقبال کے نزدیک یہ اصل میں فتنہ ہے اسلام کے مقابلے میں، تو جو فتنہ یہ جمہوریت ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جمہوریت تو انسانوں کے اندر کچھ شعور پیدا کر رہا ہے۔ چوتھی بات جو ہے، تیسرا مشیر وہ آ کر جمہوریت کے بعد ایک اور فتنہ، کہ بھئی ایک اور فتنہ ہمارے اس ابلیسی نظام کو زخم پہنچانے کے لیے سامنے آ رہا ہے، وہ ہے اشتراکیت کا فتنہ، لہذا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ پانچویں نمبر پر پھر ابلیس کی تقریر ہے، یعنی جو افتتاحی تقریر بھی ابلیس کی اور پھر اختتامی تقریر بھی ان کی۔ تو ابلیس کی جو تقریر ہے اس میں جو پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں نمبر ایک ہے کہ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، اجتماعیت پر ابھی تقریر ہو گئی کہ مجھے اس امت سے، اس کی اجتماعیت سے مجھے ڈر ہے، یہ امت کہیں بحیثیت امت جاگ نہ جائے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، قرآن سے دوری، قرآن سے دوری کی وجہ سے ابلیس پر امید ہے کہ جب تک یہ قرآن سے دور ہے تو کوئی خطرہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ہے جو علماء امت اور علماء ملت ہیں، وہ زمانے حاضر کے تقاضوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ چوتھی چیز، آئین پیغمبر کے جو درست نتائج ہیں، کہ یہ جو اللہ کو ماننا ہے اس کے درست نتائج کیا ہیں، اس کا جو معاشی اور معاشرتی نظام ہے اس کے کیا درست نتائج وہ نکلتے ہیں، اس کا ذکر بھی ابلیس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ پانچویں چیز، یقین کا فقدان، یقین کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید، جب قرآن مجید نہیں رہا تو گویا کہ یقین کا فقدان وہ خود بخود آ گیا ہے۔ چھٹی چیز، فروعی مسائل میں غیر ضروری انہماک، فروعی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل میں انہماک۔ پانچویں چیز، رہبانیت، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، کہتے اس امت کو یہ راستہ دکھاؤ، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، کہ بس یہاں پر آ کر ہم عیش و طرب کرتے رہیں اور یہ لوگ بس جا کر کسی کونے کھدرے میں وہ بیٹھے رہیں۔ ساتویں چیز، شعر و تصوف، غیر اسلامی تصوف میں، گل و بلبل اور کاکل و رخسار کی شاعری میں ان لوگوں کو الجھاؤ۔ اور آخری چیز، ساتویں یا آٹھویں، مزاج خانقاہی، مزاج خانقاہی، یہ بالکل جہاد کے ضد کے طور پر اگر آپ لیں گے کہ ایک ہے حرکت باہر میدان میں آنا اور ایک ہے کہ خانقاہ میں، غار میں، کوہ میں وہاں پر جو ہے وہ بسیرا کرنا، یہ ہے اس نظم کا پورا خلاصہ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، دو باتیں ہو گئی۔ نمبر ایک ہے کہ یہ عناصر کا کھیل ہے، یہ مادہ ہے سارا، اور یہ جو عناصر ہیں ان کا ایک انٹرپلے ہے، ایک انٹریکشن ہے۔ یہاں پر آپ کسی روحانیت کو اور کسی اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا بس عناصر ہی ہیں، یہ عناصر کا کھیل ہے۔ چکبس لکھنوی کا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر ترکیب میں ظہور، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔
تو نمبر ایک یہ کہ عناصر کا کھیل ہے، یہ ساری مادی کہانی ہے. اور نمبر دو پرانا کھیل، یہ مادہ بھی پرانا ہے، لا آف کنزرویشن آف میٹر ہے، یہ مادہ پرانا ہے. یہاں سے بس شرک کی ابتدا ہو گئی. اللہ بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، جبکہ توحید یہ کہ بس اللہ قدیم، باقی سب کچھ حادث. تو یہ پرانا کھیل جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ابلیسیت کے جو اجزاء ترکیبیں ہیں ان میں سے پہلی چیز مادیت و دہریت، یعنی اس کی پہلا جو شعر ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اقبال فارسی میں اپنی مثنوی میں کہتا ہے، موجودہ جو تہذیب ہے کہ در نگاہش آدمی آب و گلست کاروان زندگی بے منزلست، کہ اس تہذیب کے جو لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں آدمی آب و گلست، انسان بس یہ مٹی پانی کا مجموعہ ہے. کاروان زندگی بے منزلست، اور یہ زندگی کا جو ایک کارواں ہے اس کی کوئی منزل نہیں کہ یہ کوئی آخرت ہے اور وہاں پر کوئی جواب دہی ہے، یہ والا کوئی معاملہ نہیں. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کا فنون. کن فیکون، کن کے ساتھ جب کہ کائنات وجود میں آ گئی ہے تو کہتے ہیں کہ جو منصوبہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا وہ منصوبہ اب ان کو ناکام نظر آ رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اب اس کی بساط لپیٹنے والے ہیں، یہ معاملہ وہ ختم کرنے والے ہیں. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہ اب عناصر ترکیبی میں دوسری بات وہ آ گئی، ملوکیت. یعنی ابلیس نے ایک تو یہ مادیت و دہریت، نمبر دو ملوکیت، کہ یہ جو فرنگی ہے، فرنگیوں کو میں نے ملوکیت کا ایک خواب، یہ امپیریلزم کا جو سوچ ہے یہ میں نے اس کو دی کہ پوری دنیا پر قبضہ جماؤ، جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ. ایک اور مقام پر اقبال مثنوی میں کہ آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، قلبی او ینظر بنور اللہ نیست، او نداند از حلال و از حرام، حکمتش خام است و کارش ناتمام. تو آگے فرمائے از ضعیفاں نار بودن حکمت است، از تنشاں جان بودن حکمت است، کہ اس کی حکمت فلسفہ کیا ہے اس تہذیب؟ ضعیفوں سے نان روٹی، نار بودن ضعیف کے ہاتھ سے روٹی کھینچنا، اور از تنشاں جان ربودن حکمت است، اور جس شخص کے اندر ابھی کچھ روحانیت ہے، ابھی کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ چیز اگر زندہ ہے تو اس کے جسم سے یہ روحانیت کھینچ لینا. غریب کے ہاتھ سے روٹی کھینچنا، اور جو شخص روح اور روحانیت اور اللہ کا اور دین کا کچھ قائل ہے اس کے اندر سے جو ہے نا وہ دینداری ہوئی چیز وہ کھینچنا. یہ ہے در امت بر امت دیگر چرد، دانا ایمی کارد آن حاصل برد. دانا ایک شخص کاس کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی دوسرا لے جاتا ہے، یہ ہے در حقیقت ملوکیت. تو میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. اور آگے میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہ جو مسجد کا کچھ اثر تھا انسان کے باہر، جو کچھ ایکٹیویٹیز ان کی ہے، مسجد کا، مندر کا، کلیسا کے جو اثرات تھے وہ سارے اثرات میں نے دھو دیے. اب میں نے کہا کہ بس مسجد کا کام جو ہے بس مسجد کے اندر رکھو، اس سے باہر نہیں. اس کا کیا نام ہے؟ لادینیت، کہ بس مذہب کو بس ایک خاص دائرے کے اندر رکھو، اس سے آگے تو اس کا کوئی کام ہی نہیں. تو میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، تقدیر پرستی. یہ بھی ابلیس بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہم اگر نادار ہیں، ہم اگر دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، تو بس ہماری قسمت میں یہی ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو بس یہ تقدیر پرستی جو ہے نا وہ میں نے ان لوگوں کے دماغ کے اندر یہ تصور ڈال دیا ہے، اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. تو لہٰذا یہ جو عناصر ترکیبی ہے اس میں نمبر 1 مادیت و دہریت، نمبر 2 ملوکیت، نمبر 3 لادینیت، نمبر 4 تقدیر پرستی، اور نمبر 5 سرمایہ داری. یہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے نا یہ ابلیسی نظام کھڑا ہے. کون کر سکتا ہے اس کی آتشی سوزا کو سرد،
جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منظر عام پر یہ چیز جو میں وہ لایا ہوں، تو کون ایسا ہے جو آتشی سوزاں، آتش تو آگ ہوتے، سوزاں جلانے والی جو آگ ہے، میں نے جو آگ جلا کر وہ رکھی ہے، ایسا کوئی ہے جو اس کو سر کر سکے، ٹھنڈی کر سکے؟ جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کو ہم کو سرنگوں؟ جس درخت کو ہم نے ہماری نرشمنٹ سے جو درخت اس حد تک جو ہے نا بلند ہوا ہے، کون اس کی شاخوں کو نیچا کر سکتا ہے؟ یہ ابلیس کی تقریر یہاں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد جو پہلا مشیر ہے، اس پہلے مشیر کی جو تقریر ہے اس میں یہ دو باتیں. نمبر ایک، امت مسلمہ خوئے غلامی کے اندر پختہ تر ہو گئی ہے، اور نمبر دو، مذہب کا تصور دین کی بجائے مذہب کا، اور وہ بھی رسم پرستانہ تصور ہے. چنانچہ اس سے میں جلدی گزر جاتا ہوں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. یعنی جو نماز جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو قیام ہے، رکوع اور سجود ہے، مگر ان کی نماز جو ہے وہ بس سجدہ ہی سجدہ 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 سجدہ. بس یہ دوسروں کے جو ہے نا، دوسروں کی روٹیوں پر پلنے والے یہ لوگ، اور دوسروں کے درگاہوں پر سجدے کرنے والے، دوسروں کے سامنے جھکنے والے، بس یہی ان کا وہ کام ہے. نماز بے قیام، ان کے اندر قیام جو ہے وہ نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. کہ پہلے تو آرزو امت مسلمہ کے اندر کوئی آرزو کہ وہ ان کے آگے کوئی ایک مشن ہے، وہ تو پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ پیدا ہو بھی جائے تو پھر وہ خام رہتی ہے. اس کے اندر ہم نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو آ کر وہ اپنے عملی شکل میں وہ اگر لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. اور آگے پھر یہ پہلا مشیر جو ہے حج کا ذکر ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو گیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغی بے نعام. کہ اب حج کیا ہے؟ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہ اب تو لوگ جاتے ہیں تو بس یہ کہ کوئی عشق کا کوئی داعیہ، کوئی دین کے لیے جد و جہد کرنے کی کوئی طلب اور طلب وہ نہیں، بلکہ یہی معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور آخر میں جہاد کے حوالے سے کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے، یہ فرمان جدید ہے، جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. ایک تو ایک آرزو پیدا نہیں ہو سکتی، وہ ایمان والا جو پہلو تھا، اور نمبر دو ہے کہ پھر جہاد، وہ تو آرزو کے بعد جہاد کا، آمنو ثم لم یرتابوا وجاہدوا، تو اب یہ جہاد والا معاملہ یہ ہے. یہ بات جب ختم ہو گئی تو دوسرے مشیر نے ایک اعتراض کر دیا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے تو ابلیس کی تقریر پر ساتھ فرمایا ہے کہ اور کہ ہاں ابلیسی نظام مضبوط ہے، مگر مضبوط نہیں، اس کو ایک خطرہ ہے. وہ خطرہ جمہوریت سے، کہ جمہوریت آ کر اس کو ہڑپ کر رہا ہے ہمارے ابلیسی نظام کو. اس پر پہلے مشیر نے پھر جواب دیا کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. یہ جو جمہوریت ہے یہ تو اصل میں اس سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس سرمایہ داری کے اوپر ہم نے ایک لبادہ ڈال دیا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے اور وہ اس ابلیسی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک بندہ ہو اور وہ سیاہ و سفید کا مالک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم نے کہا کہ چلو ایک بندہ نہیں، ایک پارلیمنٹ آ کر لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لے. تو ہم نے اس ایک بندے کی جگہ پورے ایک کابینہ دیے. تو جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. کہتے ورنہ تم ذرا تاریخ پڑھو کہ جمہوریت کی جو تاریخ ہے وہ بھی بس وہی ہے. تو لہذا صرف ناموں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا مشیر جب اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، یہ تو اگر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. اگر جمہوریت کے اندر بھی وہی زندیقی ہے، وہی خون آشامی ہے، وہی لوٹ مار ہے، اور وہی دوسروں کے مال اور دوسروں کی کھیتی پر نظر رکھنے والے غاصب درندے اگر وہ ہیں، تو پھر ہمیں تو آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے تو نہیں. تو بس ٹھیک ہے، یہ سرمایہ داری کی جگہ جمہوریت نام دو، جو بھی ہو تو پھر ٹھیک ہے. مگر ایک اور فتنہ ہے، اور وہ ہے اشتراکیت کا. کارل مارکس جو ہے وہ ایک اور نعرہ لے کے وہ اٹھ رہا ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر مساوات ہونی چاہیے. یہ کیا کہ ایک انسان کے پاس تو بہت کچھ ہے اور ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ ہیوز اور ہیو ناٹس یہ جو ہیں، تو یہ تقسیم تو بالکل ظالمانہ ہے، غلط ہے. لہذا یہ جو شخص وہ اٹھ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. کہ میرے آقا ابلیس سے وہ محاطم کہ میرے آقا وہ جو خان خوانین قسم کے لوگ وہ خیموں میں
بیٹھتے تھے، اور یہ جو غریب مسکین کمی لوگ جو تھے وہ تو باہر کہیں خاک و خون پر تھے، وہ آگے اور انہوں نے اب یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے خیموں کی تنابیں انہوں نے وہ توڑنے کے لیے وہ آئے ہیں کہ ان کے خیمے بھی گرا دے، تو اس حد تک بات جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ اس کا جواب پھر چوتھا مشیر دیتا ہے کہ توڑ اس کی رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آلی سیزرز کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کارل مارکس ہے تو کارل مارکس کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ اٹلی کے اندر مسولینی کی جو شخصیت ہے وہ پھر شہنشاہیت کو زندہ کر رہا ہے، یعنی وہ جو قیصر روم ہوا کرتا تھا قیصر، اور وہ شہنشاہیت تو پھر ختم ہو گئی تھی، یعنی اسلام نے آ کر جب ان دو سپر پاورز کے ساتھ اسلام نے ٹکر لی تو سلطنت روما سلطنت ایران تو اس بادشاہ کا تو خاتمہ کر دیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ اب ایک اور ان کا جو ان کی اولاد میں مسولینی ہے وہ اٹھ رہا ہے اور دوبارہ اس شہنشاہیت کو تازہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے پھر فارسی میں الفاظ استعمال کیے کہ کون بحری روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ انہوں نے چونکہ بحری بیڑا بنایا ہوا تھا، حبشہ پر اس نے حملہ بھی کر دیا مسولینی نے، تو کہتے ہیں یہ اس پرانی شہنشاہیت کو زندہ کر رہا ہے۔ گاہ بالت چوں سنوبر، وہ سنوبر کے درخت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ ایک رخ ہے اس کی شخصیت کا۔ اور نمبر 2 گاہ نالد چوں رباب، اور پھر جب وہ تقریر کے لیے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو رلاتا ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ اثر اندازی کے حوالے سے اس کا یہ عالم ہے، تو کہتے ہیں یہ شخص اب اٹھ رہا ہے، اور یہ جو انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں تو یہ کہ اشتراکیت کی آواز کو جو ہے وہ دبا دے گا۔ اس پر پھر تیسرے مشیر نے کہا کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا آپ مسولینی کو کارل مارکس کا جواب سمجھ رہے ہیں، میرے نزدیک تو افرنگی سیاست کا سب سے احمق اور بے وقوف مہرا ہے۔ فرنگی سیاست وہ یہ ہے کہ بھئی گولیاں چلاؤ، دھماکے کرو، مگر خود پس منظر میں رہو، گولیاں اور بم بارود فراہم کر دو، بندوق کسی اور کی شولڈر پہ رکھو اور چلاؤ، مگر خود سامنے مت آؤ۔ جب سامنے نہیں آؤ گے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شریر کون ہے، یہ دہشت گرد کون ہے۔ دہشت گرد کوئی کسی اور کو سمجھا جائے گا، جبکہ اصل میں دہشت گرد تو ہم ہیں، مگر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مسولینی نے یہ کیا ہے کہ افرنگی سیاست کو ننگا کر دیا ہے، یہ جب سامنے آئے اور جارحانہ سرگرمی شروع کر دیے تو کارل مارکس نے اپنی کتاب میں جب ذکر کر رہا تھا کہ سرمایہ داروں نے یہ لوٹ مار مچائی ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کون کون سے لوٹ مار کس کس سرمایہ دار نے کیے، تو پھر کارل مارکس یہ نہ بتا سکا کہ یہ کون ہے۔ اب مسولینی نے اس کو یہ دلیل فراہم کر دی ہے، جب انہوں نے یہ جارحیت شروع کی تو اب اشتراکیوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جارح لوگ، ہم جو خون کا رونا رو رہے تھے یہ ہے وہ لوگ۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے آ کر تو فرنگی سیاست کو بالکل تش تش بام کر دیا، بالکل ننگا کر دیا۔ تو میں تو اس کی یہ جو عاقبت بینی ہے تو عاقبت بینی نہیں ہے، تو سرے سے بے وقوف سفلپن ہے۔ اس پر پانچواں مشیر جو ہے اس نے آ کر پھر ابلیس کو وہ خطاب کیا ہے کہ نہیں، یہ بات اس میں حقیقت یہ ہے کہ کارل مارکس کی جو آواز ہے اس کو کوئی چھوٹی معمولی آواز نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ حقیقت میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس پر کچھ تفصیل سے روشنی وہ ڈالتا ہے، اور جب ڈالتا ہے تو اس کے بعد پھر ابلیس کی تقریر ہے، ابلیس سامنے آتا ہے۔ اب وہ تقریر کرتا ہے اختتامی تقریر ہے: میرے دستے تصرف میں جہان رنگ بو، کیا زمیں کیا آس، کیا محرما کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ تو ابلیس نے پہلے کہا ہے کہ جو شخص اس نظام کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوب سمجھ لے کہ اس نظام پر میرا بڑا مضبوط ہولڈ ہے، یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان تک بھی میری رسائی ہے، اور یہ جو امامان سیاست ہے وہ بھی میرے پنجے میں سب وہ جکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو لہذا میں نے اگر ایک شرارت کا اشارہ یورپی اقوام کو وہ دیا تو تم دیکھو گے کہ یہ جو انسانوں کی بستیاں ہیں حیوانوں کے بٹ بن جائیں گے، اور یہ انسان جو ہے وہ بھوکے خرگوشوں کی طرح ایک دوسرے کا گوشت نوچیں گے، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوں گی، خاک اور خون کے سیلاب بہہ جائیں گے۔ باقی تم لوگوں نے یہ جو ذکر کیا ہے اشتراکیت کا اور کارل مارکس کا، تو اس نے کہا کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگارا شفت مغزا شفت ہو،
کہتے ہیں یہ اشتراکی جو کارل مارکس کے ماننے والے ہیں، کیا یہ میرا راستہ روک سکتے ہیں؟ ان کا تو حال یہ ہے پریشان روزگار، ان کی تو یہ پراگندہ زندگی جو زندگی ہے پریشان حال اور آشفتہ سر، جن کے دماغ میں معلوم نہیں ان کی عقلیں ماری گئی ہے، آشفتہ ہو، ایک اور نسخے میں آشفتہ منہ ہے، آشفتہ منہ، آشفتہ بکھرا ہوا، تو آشفتہ منہ بال کو کہتے ہیں جو بکھرے ہوئے بالوں والے، اور آشفتہ ہو ایسی بے مقصد نعرہ بازی کرنے والے، بس یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کام ہے، اس سے زیادہ یہ وہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اقبال نے اپنی دوسری کتاب جاوید نامہ میں یہ جو سرمایہ داریت اور جو اشتراکیت ہے اس پر جو تنقید کی ہے دونوں پر، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ مشرق کا جو فلسفی ہے وہ ان باطل نظریات کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر دورہ جانا صبور و نا شکیب، یہ دونوں نظریات جو ہے، اگر اشتراکیت ہو، سرمایہ داریت ہو، جمہوریت جو بھی وہ ہے، یہ دونوں جو ہے اس کے اندر انسان روحانی طور پر انتہائی بے چین رہتا ہے۔ ہر دورہ جانا صبور و نا شکیب، ہر دو یزدانا شناس آدم فریب، اور یہ دونوں جو ہے یزدانا شناس، اللہ کو تو انہوں نے اپنے لسٹ سے باہر کر دیا ہے، آدم فریب، اور یہ نہیں کہ انسانیت کے لیے کوئی خیر ہے، انسان کے لیے بھی یہ فریب اور دھوکے سے کم نہیں، یہ دونوں آواز۔ زندگی ایرا خروج آرا خراج، درمیانی این دو سنگ آدم زجاج، کہتے ہیں یہ جو اشتراکیت ہے اس میں زندگی کیا ہے؟ خروج، بغاوت کرو، گھیرو، توڑو، توڑ پھوڑ کرو، یہی ان کا کام ہے، اور آرا خراج، اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں پر کیا ہے؟ ماٹو خراج، کہ بس تم خود تخت پر بیٹھو اور جو غریب ہے اس کا خون چوستے رہو، وہاں سے خراج حاصل کرتے رہو۔ درمیانی این دو سنگ آدم زجاج، اور یہ جو دو پتھر ہے تو انسان جو ہے آدم وہ شیشہ بن کر ان دونوں پتھروں کے درمیان پس رہا ہے، کمزور ہے، وہ اب کچھ کر نہیں سکتا۔ ای با علم و دین و فن آرت شکست، آ برت جانا زدست، یہ ایک جو ہے اشتراکیت، علم و دین و فن شکست، یہ علم اور دین اور فن سب کو تباہ کرنے والا ہے، اور آ برت جا، اور جو دوسرا ہے وہ انسان کے اندر سے روح کو کھینچنے والا نظام ہے، اور نارازدست، اور ہاتھ سے روٹی کھینچنے والا نظام ہے۔ غرق دیدم ہر دورادر آب و گل، میں ان دونوں نظریات کو آب و گل یعنی مٹی اور مادیت کے اندر غرق ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ ہر دورا تن روشن و تاریک دل، یہ دونوں جو نظام ہے، تن روشن، مادے پر ان کا سارا زور ہے، تاریک دل، اور دل جو ہے وہ روح کی دنیا جو ہے وہاں پر وہ غیر آباد ہو گئی ہے، وہاں پر ایک اندھیر ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ ان کی تنقید۔ اچھا، اب جو ابلیس آگے ذکر کرتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، یعنی وہ کہتا ہے کہ مشیروں نے جو ایک نے کہا کہ ہمارے لیے شیطانی نظام کو خطرہ جمہوریت سے ہے، تو پھر دوسرے نے کہا اشتراکیت سے، تو اب ابلیس جواب دے رہا ہے کہ نہیں، آپ لوگوں سے تو میری یہ توقع نہیں تھی کہ حالات سے اس قدر بے خبر ہیں آپ۔ اصل چیز، اصل جو فتنہ ہمارے ابلیسی نظام کے لیے وہ تو امت مسلمہ ہے، اس کی طرف کسی کی نگاہ ہی نہیں گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے، وہ راکھ ہے۔ ابھی ساقینہ میں ہم نے پڑھا مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے، تو کہتے ہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے، مگر اس راکھ کے ڈھیر کے اندر چنگاریاں موجود ہیں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہ اس وقت یہ اللہ کے حضور جب گڑ گڑاتے ہیں اور جو ان کے آنسو نیچے گرتے ہیں تو اسی سے وضو کرنے والے اتنے پرہیزگار متقی لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے میں ڈر رہا ہوں، یہ لوگ ایک آگاہی پیدا کریں گے اس پوری امت کے اندر، اور یہ امت اگر کھڑی ہو گئی تو پھر ہمارے نظام کا وہ خیر نہیں۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردانہ ہی اسلام۔ وہ کہتے ہیں جانتا ہے ہر وہ شخص، ہر وہ باشعور شخص، ہوشمند شخص جن پہ روشن باطن ایام ہے، جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، ظاہر کے پیچھے اصل حقائق کو بھی جو شخص دیکھ رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مزدکیت فتنہ فردانہ ہی اسلام ہے۔ یہ مزدکیت، یہ بات رہ گئی، یہ اصل میں کارل مارکس سے بہت پہلے ایران میں ایک رہنما تھا، اور انہوں نے ان کی تعلیمات یہ تھی کہ دنیا کے اندر یہ جو بھی فساد ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور کچھ محروم ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ زر زن زمین،
یہ 3 چیزیں جو ہے نا اس میں مساوات پیدا کرو، تمام کو ایک طرح جو ہے وہ دے دو. اس کا نام مصدق تھا، مصدق. تو یہ مصدق گویا کہ کارل مارکس کا ایک پیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ فتنہ مصدقیت یا اشتراکیت، یہ فتنہ کل کا آنے والا فتنہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل فتنہ اسلام ہے. پھر اب وہ گنواتا ہے کہ اب خامیاں کیا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ انہوں نے، ان کا اصل کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا ان کا کعبہ ہے، تو لہٰذا سرمایہ داری بندے مومن کا اصل دین ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اور جہاں تک ان کے جو ہے مشیروں کا اور علماء کی بات ہے، تو اکثریت ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ملت کے ایک ضروریات سے ان سے بالکل وہ ناخبر ہیں. بعض ضرورت از ضرورت ہائے بامریدہ روز و شب اندر سفر، از ضرورت ہائے ملت بے خبر. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. مگر ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ادھر سے تو خطرہ نہیں، یہ امت تو جو ہے وہ تو راک کا ڈیر ہے، اور علماء کے اندر بھی وہ والا شعور نہیں ہے اکثریت میں. مگر ایک اور بات ہے خطرے کی، وہ یہ کہ انسانی فطرت جو ہے، فطرت کے اندر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جو ہے نا ایک داعیہ اندر موجود ہے. جب وہ موجود ہے تو اس نے ان نظاموں کا ایک تجربہ کر لیا، اور وہاں سے کافی فطرتیں جو ہے اکتا گئی ہیں. اور یہ فطرتیں جو بھوکی پیاسی فطرتیں ہیں، وہ کسی ایسے نظریہ حیات کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتی ہیں. تو لہٰذا یہ فطرت کا تقاضا جو ہے نا لوگوں کو اب کشا اسلام کی طرف وہ لا رہی ہے. اب آگے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظی ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ان کے یہ جو ہم اجتماعی نظام کے حوالے سے 3 گوشوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک معاشرتی نظام حافظی ناموس زن. یہ جو ہے عورت کو، یعنی 2 چیزیں ہیں جو اصل میں جس سے یہ فساد معاشرتی نظام میں وہ بن رہا ہے. ایک یہ کہ ایک عورت کو اگر اپنی عزت کا پاس نہ رہے تو بس پورے معاشرے کے اندر فساد. لیکن ایک عورت کو کہ نہیں، میری عزت اور عصمت، اور جو عورت اپنی عصمت اور عزت سے جو ہے نا وہ گزر جائے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے نا سارا یہ فساد، یہ بات. اور نمبر 2 یہ کہ مرد کے اندر اگر بغیرتی پیدا ہو جائے تو پھر وہ عورت پر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے تو بھی عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی. تو ایک اور جگہ پر اقبال کہ نئے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. جس قوم نے زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عورت کو یہ کام وہ دیتا ہے حافظی ناموس زن، کہ عورت سے یہ نظام وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کی عزت اور عصمت جو ہے بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس، یہ دولت اپنے پاس جو ہے محفوظ رکھیے. اور نمبر 2 مرد آزما، مرد کے اندر مردانگی پیدا کرتا ہے کہ یہ جو عورت کی جو ناموس ہے اصل اس کے کسٹوڈین تم ہو، اس کا حفاظت کرنے والے تم ہو، مرد آفرین. اور پھر مردوں کو لڑانے والا جو یہ نظام ہے یہ اس کا معاشرتی نظام ہے. پھر موت کا پیغام ہر نوعی غلامی کے لیے، نہ کوئی فور خاکہ نہ فقیری رہنشیں. سیاسی سطح پر یہ کہ ہر قسم کی غلامی کے لیے کہ بھائی بس اللہ کے غلام ہے سب، باقی انسان کے غلام نہیں ہے. تو کہتے یہاں پر آ کر انہوں نے انسان کی خدائی کا خاتمہ کر دیا، ورنہ یہ تو بڑے بڑے بادشاہ ہو تو خدا بنے بیٹھے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. اور اقتصادی سطح پر اور مالی اور معاشی سطح پر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ دولت کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف، کہ آپ نے اگر کمانا ہے تو آپ حلال طریقے سے کمائیے. اور پھر چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. جو شروع میں نے بات کہی تھی یقین کا فقدان، تو بس وہ والا معاملہ یہاں پر آگے ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. تو بس بہتر اب یہ ہے کہ یہ صرف بس اس پر بحثیں ہوتی رہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات. تو اس کا کی پھر کچھ تفصیل بھی دی ہے کہ وہ مسائل کون سے ہیں کہ اس میں اس امت کو الجھاؤ. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا کہ زندہ ہیں ابھی، یہ مسئلہ ہے اور بحث پر بحثیں کرو. ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. اللہ
کی ذات ہے اور پھر اللہ کی صفات ہے. یہ صفات ذات کا حصہ ہے یا الگ کوئی چیز ہے؟ اس پر کتابیں لوگ اس پر ان مسائل میں جو ہے نا. اچھا، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے صفات؟ یہ جو آئیں گے قیامت سے پہلے وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے یا نہیں، کہ ایک ایسا شخص جس میں کہ یہ صفات ہو؟ اس پر جو غیر ضروری بحث ہے ان مسائل میں ان کو الجھا دو. ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امتی مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ یہ قرآن جو ہے، قرآن اس کے الفاظ وہ قدیم ہے یا حادث ہیں ان مسائل میں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ اس میں ان کو الجھا دو. اور پھر آخری باتیں جو ابلیس کر رہا ہے کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. بس خیر اس میں ہے کہ مومن کو کونوں کھدروں میں لے جاؤ، یہ رہبانیت کی تعلیم اس کو وہ دے دو. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. شعر و تصوف میں اس کو الجھاؤ، غیر اسلامی تصوف کی طرف اس کو وہ لے جاؤ. اور ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یعنی اس دین کی جو حقیقت ہے وہ ہر کائنات کے اندر ہر چیز کو ذمہ دار بناتا ہے، ہر ایک کا احتساب کرتا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ اگر غار میں بیٹھا ہے تو اس کو کہو کہ بیٹھے رہو غار میں، خانقاہی مزاج اس کے اندر پختہ کر دو. یہ امت اور یہ لوگ اگر میدان میں وہ آ گئے، جہاد کے طور پر اگر سامنے وہ آ گئے، تو پھر ہمارا ابلیسی نظام عارض خطر میں وہ پڑ جائے گا. مگر جب یہ اندر بیٹھے ہوئے غاروں کونوں قدروں میں وہ بیٹھے ہیں تو لہٰذا ان کو وہاں